بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 ستمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی درخواست پر نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر بڑی اہم سماعت ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کچھ ترامیم کی گئی تھیں امپورٹڈ رجیم کی طرف سے اور پھر نئی ترامیم کی گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے خواجہ حارث صاحب کو ہائر کیا، ان کے ذریعے درخواست دائر کی۔ جو پہلی پٹیشن ہے اس میں صرف وہ ترامیم ہیں جو پہلے سامنے آئی تھیں، اس کی حد تک چیلنج کیا گیا تھا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے جب نئی ترامیم آئیں جس میں یہ کہا گیا کہ جو اگر جہاں کا وقوع ہوگا، کوئی کراچی کا وقوع ہے، وہ اسلام آباد میں کیس نہیں چلے گا، وہ کراچی ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ وہ آصف زرداری کی فرمائشی ان کی ترامیم تھیں۔ اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے نئی درخواست دی تھی، ترمیمی درخواست دی تھی کہ جناب ہم نے پہلے یہ موقف لیا ہوا تھا، ہم نے درخواست دی ہوئی تھی، کیونکہ نئی ترامیم آ گئیں اس وجہ سے اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور ہم نے نئی درخواست دی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نئی درخواست میں ان نئی ترامیم کو بھی ہم چیلنج کرتے ہیں۔ اب حکومت کی طرف سے آج جواب جمع کروایا گیا ہے، اور آج خواجہ حارث صاحب کی طرف سے عدالت میں آرگومنٹس بھی کیے گئے ہیں۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو درخواست ہے عمران خان کی ترمیم کے خلاف، اس کو خارج کیا جائے، اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت یہ بات سمجھ چکی ہے کہ اگر جو نیب کی ترمیم ہیں یہ اڑ جاتی ہیں یا نیب کی ترمیم ختم ہو جاتی ہیں، تو ان کا جو مقصد تھا، جس این آر او لینے کے لیے اتنا کچھ کیا گیا، جس این آر او لینے کے لیے اپنی سیاست ختم کر کے یہ اقتدار کو چپکے ہوئے ہیں، اب یہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر یہ ترمیم اور جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہیں وہی اڑ گئیں تو ان کے پلے کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے ایک سینئر ایڈوکیٹ کو ہائر کیا۔ اٹارنی جنرل صاحب اس کیس میں نہیں ہیں، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب کو اس کیس سے ہٹا کے اس کیس میں اسپیشل وکیل مقرر کیا، اور وہ عدالت میں ان کے بہاف پر پیش ہو رہا ہے، اور وہ ان کے جو کیسز ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، اور عدالت میں وہ یہ درخواست کر رہا ہے کہ برائے مہربانی اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو درخواست ہے عمران خان کی، اس کو خارج کیا جائے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی موجود ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی، یہ 3 رکنی بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جو آج عدالت میں جواب جمع کروایا گیا ہے، سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر جو نئی درخواست ہے اس پر جو حکومت ہے ان کو نوٹس جاری کیا۔ حکومت نے کیس میں اپنا جواب جمع کروایا ہے۔ حکومت نے ابتدائی جو جواب جمع کروایا ہے جس میں نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کی ہے، اور درخواست قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ درخواست میں عوامی اہمیت اور قانونی نہیں بلکہ سیاسی معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ نیب کا قانون کا بیڑا غرق کر کے، نیب قانون میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر کے، نیب قانون میں یہ بات دنیا اب کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو 60% کابینہ ہے وہ ضمانت پر ہے، اور ان کے خلاف وہ نیب زدہ ہے، نیب کے کیسز ہیں۔ جب کوئی خود نیب زدہ ہوتا ہے اور وہ خود قوانین بنانے بیٹھ جائے، یہ عدالت کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی تھی کہ کوئی اپنے فائدے کے لیے کیسے قانون سازی کر سکتا ہے، یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے فرما چکی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کوئی قانونی درخواست ہے نہ عوامی مفاد کی درخواست ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر کہا تھا کہ جب آپ کا نمائندہ ہے اور اس کو یہ لگتا ہے آپ کے نمائندے کو کہ آپ کا جو حق تھا وہ آپ سے لیا جا رہا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ آپ کا جو نمائندہ ہے وہ آپ کے جو مال ہے، آپ کا جو خزانہ ہے اس کو چرا رہا ہے، اور اگر کوئی ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے نمائندے کا علم ہونا چاہیے کہ اس کی آمدن سے زائد اثاثے تو نہیں ہیں، کیا وہ غیر قانونی طریقے سے تو نہیں کام کر رہا، کیا وہ غیر آئینی طریقے سے کام نہیں کر رہا، اور پھر جو احتساب ہے ہر ایم این اے کا، ہر ایم پی اے کا یا ہر سیاستدان کا، یہ اس حلقے کے نمائندگان کا حق ہے۔ اگر آپ نے وہ احتساب کا نظام ختم کر دینا ہے تو یہ آپ ہر شہری کا جو حق ہے اور چونکہ یہ امین ہوتے ہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے بڑی پیاری بات کی۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جو سیاستدان ہیں جب یہ حکومت میں جاتے ہیں یہ امین ہوتے ہیں، یہ امانت ان کے پاس ہوتی ہے، ملک کا خزانہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ
کہ ہر شخص کی، ہر شہری کی جان مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس کا بنیادی حق ہے، تو جب ہر شہری کا مال اس پر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ اس کی امانت میں خیانت کریں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کوئی نہ ہو اور شہری کا مال لٹ جائے، جو اس کا بنیادی حق تھا وہ اگر اس سے چھین لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، یہ ایک آئینی خلاف ورزی کی گئی ہے، یہ ہر شہری کا آئینی حق اس سے چھینا گیا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات کی خواجہ عارض صاحب نے۔ اب جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی قانونی یا آئینی درخواست نہیں ہے، یا یہ عوامی اہمیت اور قانونی اہمیت کی درخواست نہیں، بلکہ یہ سیاسی معاملہ اٹھایا گیا ہے اور واضح نہیں کہ ترمیم بنیادی حقوق سے کس طرح متصادم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان ترمیم سے جو سیاستدان ہیں ان کا احتساب کا نظام ختم ہو جائے گا۔ جب ان کا احتساب کا نظام ختم ہو جائے گا تو جو ہمارا خزانہ ہے، جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جمع ہوتا ہے، اس پر جو امانت امین بٹھائے گئے ہیں، اگر وہ اس میں چوری کرتے ہیں اور میں کارروائی نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خزانے کی جو کوئی چوری کرے گا تو یہ میرا بنیادی حق انفرنج ہو رہا ہے، میرا بنیادی حق توڑا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے میرا حق ہے کہ میں ان سے سوال کروں، میں احتساب کروں۔ تو یہ چیز خواجہ حارث صاحب نے کہی جو اب ان کو تکلیف ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ درخواست خارج ہو جائے، اور یہی بات حکومت نے کہی۔ حکومت کہتی ہے کہ یہ معاملہ عوامی اور قانونی بلکہ سیاسی معاملہ ہے۔ حکومت نے کہا کہ عمران خان نہ نیب ترمیم سے متاثرہ فریق ہیں، نہ درخواست نیک نیتی پر مبنی ہے۔ عمران خان کی نیت کو بدنیتی قرار دیا ہے اور سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ سیاسی معاملات میں ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ عمران خان خود اپنی حکومت میں ایسی ترمیم بذریعہ آرڈیننس کرتے رہے ہیں۔ اب عمران خان کی جو درخواست ہے یہ بدنیتی پر مشتمل ہے۔ عمران خان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کی درخواست دائر کریں، نہ ہی وہ متاثرہ فریق ہیں۔ اب عمران خان بطور شہری تو درخواست دائر کر سکتا ہے۔ عمران خان ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کے طور پر جو ہمارا حکومتی نظام ہے، اگر احتساب اس سے ختم کر دیں گے تو سب کو پتہ ہے کہ اگلا الیکشن عمران خان نے جیتنا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس رہے، احتساب رہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے درخواست دائر کی ہے۔ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان نے نیب ترمیم کو اسلامی بنیادوں پر چیلنج کیا ہے، جبکہ ترمیم کے خلاف شریعت قرار دینے کا دائرہ اختیار شریعت کورٹ کا ہے۔ عمومی نوعیت کے الزامات پر نیب ترمیم کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جواب میں کہا گیا کہ نیب اپنے قیام کے روز سے ہی تمام تنازعات کی بنیادی وجہ ہے۔ اس نے حکومتی مشینری کو مفلوج، معیشت کو بدحال، سرمایہ کاروں کو ہراساں کیا۔ نیب قانون میں تمام ترامیم عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہیں۔ عمران خان سمیت ان کی پارٹی نے پارلیمنٹ میں نیب جو ترمیم ہے اس کی مخالفت نہیں کی، یہ کہا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ اب یہ حکومت کی طرف سے جواب جمع کروایا گیا ہے، اور آج جب سماعت ہوئی، خواجہ حارث صاحب نے عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے عدالت سے کہا کہ آج وہ ترمیم عدالت کے سامنے رکھنا چاہیں گے جو بادی نظر ہی میں آئین سے متصادم ہیں۔ وفاق کے وکیل مخدوم علی خان نے درمیان میں عدالت سے استفسار کیا کہ ترمیم شدہ پٹیشن جمع کروا دی گئی ہے، ہم نے پہلا جواب جمع کروا دیا تھا، اب اس ترمیم شدہ پٹیشن پر بھی ہمیں نوٹس جاری کر دیا جائے تاکہ ہم اس پر بھی جواب جمع کروائیں اور پھر عدالت اس کے اوپر جو فائنل آرگومنٹس ہے وہ سن لے۔ مخدوم علی خان صاحب وکیل ہیں حکومت کے، اس پر بہتر ہوگا کہ انہیں ہمیں نوٹس کر دیں تاکہ اس کا جواب بھی آ جائے۔ عدالت نے نئی ترمیم کے خلاف بھی عمران خان کی جو درخواست ہے اس کو ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ عدالت نے نئی ترمیم کے خلاف عمران خان کی جو درخواست ہے اس کو ابتدائی سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ خواجہ حارث نے ابتدائی دلائل میں عدالت کو بتایا کہ آمدن سے زائد اثاثوں کا جرم ثابت کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ ترمیم کے بعد کرپشن کے پیسے سے اثاثے ثابت کرنے پر ہی کارروائی ہو سکے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ حقیقت ہے کہ لوگ ٹیکس گوشواروں میں مکمل اثاثے اور آمدن ظاہر نہیں کرتے، جس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ آمدن یا اثاثے ظاہر نہ کرنا نیب کا جرم نہیں بنتا، ظاہر نہ کردہ آمدن کا غیر قانونی ہونا لازمی نہیں ہے۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ عدالت خود قانون لکھ سکتی ہے، جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ عدالت سے قانون سازی نہیں ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ پاکستان نے عالمی انسداد کرپشن کنونشن پر دستخط کر رکھے ہیں، جبکہ نیب قانون میں ترمیم عالمی کنونشن کے خلاف ہے۔ بہت خوبصورت پوائنٹ اٹھایا ہے خواجہ حارث صاحب نے کہ ہم نے دنیا کو بھی منہ دکھانا ہے، فیٹف ہمارے سر پر ہے، وہ آیا ہوا ہے پاکستان میں وزٹ کرنے کے لیے ان کا وفد، ہم نے عالمی جو کرپشن کنونشن ہے ان پر بھی عمل درآمد کروانا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے
سوال کیا کہ ترامیم کا عدم قرار دینے سے پرانا قانون کیسے بحال ہو جائے گا، جس پر عمران خان کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جب آپ ترامیم کا عدم قرار دیں گے تو جو پہلا قانون ہے وہ آٹومیٹیکلی جو بحال ہو جائے گا، اس کو آپ کو بحال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، کچھ ترامیم کی ہیں، ایک پیج تھا اس کے ساتھ انہوں نے آدھا پیج اور ایڈ کر دیا، یا انہوں نے اس میں جو حکومت ہے وہ اس میں چینجنگ کرتی رہی۔ تو جب آپ ان چینجنگز کو ختم کر دیں گے، کالعدم قرار دیں گے، تو جو پہلا نسخہ تھا وہ برقرار ہو جائے گا، جو پہلا قانون تھا وہ بحال ہو جائے گا، اس کو آپ کو نئے سرے سے بحال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ از خود بحال ہو جائے گا۔ بہرحال آج ابتدائی بحث ہوئی اور یہ نئی درخواست پر، پہلی درخواست پہلے ہی سماعت کے لیے منظور ہو چکی ہے، اس پر نوٹس ہو چکے ہیں، جواب آ گیا ہے۔ اب جو نئی درخواست تھی اس کو آج سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے، اس پر نوٹس جاری کر دیے ہیں، اس پر جواب مانگ لیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت سپٹمبر کے آخری ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے حکومتی وکیل سے کہا ہے کہ وہ اپنا جواب جمع کروائیں، اور پھر عدالت نے کہا کہ وہ 1-2 دن مسلسل بحث سننے کے بعد عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی اور آئین اور قانون کے مطابق دیکھے گی۔ یہ بڑی بات ہے کہ جو ان کی عدالت سے استدعا تھی کہ یہ ناقابل سماعت درخواست اور اس کو خارج کیا جائے، وہ ان کی استدعا مسترد ہوئی اور عدالت نے سماعت کے لیے درخواستوں کو منظور کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نیب کا جو قانون ہے، اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان 1 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد ان نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیتی ہے، تو اگر ان 3-4 مہینوں میں جو فیصلے ہوئے ہوں گے وہ ریورس ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے اور ہم پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان احتساب کے اس پورا نظام جو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، دیکھیں 2 ہی باتیں ہیں، یا تو اب نیب کا ادارہ ختم کر دیں، آپ نے ایک ہاتھی پالا ہوا ہے، آپ اس پہ جو ایکسپنسز ہیں وہ آپ اتنے ہی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کا وہ زخمی ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ آپ کے کسی کام کا بھی نہیں ہے اور آپ نے اس کو پال بھی رکھا ہوا ہے۔ یا تو نیب کا ادارہ ختم کر دیں تاکہ اربوں روپے جو قوم کے اس پر جھونکے جا رہے ہیں، نوازا جا رہا ہے، وہ ختم کر دیا جائے۔ اگر آپ نے ختم نہیں کرنا تو یہ نیب ترمیم ختم کر دیں تاکہ نیب کا جو ادارہ ہے، وہ جو ہاتھی ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، کم از کم کوئی کام تو کرے، کم از کم کوئی ریکوریز کرے، کچھ تو نظر آئے، تاکہ جو ریاست کا معاملہ ہے وہ چلتا رہے اور احتساب کا خوف جو ہے، خوف تو تھا نا اپنی جگہ، وہ خوف قائم رہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔